الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى
وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. باغ عرب کی بلبلیں رنگین نوا کہوں باغ عرب کی بلبلیں رنگین نوا کہوں احمد کہوں مصطفیٰ کہوں خیر البشر کہوں کہ حبیب خدا کہوں. میں اس فکر میں ہوں کہ تو ہے کیا اور میں کیا کہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہیں لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہیں. تو وہ ہے کہ تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کہاں اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کہاں تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کہاں. معزز حاضرین محترم سامعین حضرات علماء کرام عزیز نوجوان ساتھیوں 5 نومبر سن 2021 جمعۃ المبارک کے دن برادر عزیز حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی دعوت پر خوبصورت جامع مسجد مدنی بلاک پیپلز کالونی میں اور آپ جمع ہیں. اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. آمین. جب تک زندہ رہے اللہ ایمان کو قائم رکھے خاتمہ بالایمان فرما. آمین. کل قیامت کے دن آقا کے پیارے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. آمین. میرے والوں نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار ہے. کتاب وہ ملی جو تمام کتابوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر آئے ان کی امتیں آئیں
تو امتی اعلیٰ. سونے نبی کی پاک زبان میں ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں پہچان دوں گا یہ امتی ہے میرا. سبحان اللہ. ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں خود سونا نبی اسے جنت میں داخل کروں. سبحان اللہ. یوں فرمایا علماء کرام نے اللہ پاک نے ابھی زمینی بنائی. زمین نہیں، زمان نہیں، مکی نہیں، مکان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، فلک نہیں، عرش نہیں، کائنات میں کوئی چیز نہیں. کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے عالم اربع میں نبی پیغمبروں کی روحوں کا اجلال بلایا. مدنی مسجد والوں اجلال بلانے والا اللہ، اس میں شریک ہونے والی انبیاء کی ارواح، اور جس کے لیے یہ اجلال بلایا گیا، یہ کانفرنس سجائی گئی، وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. محمد سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں اور آپ آقا پر درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں. جب بھی آقا کے نامی اس کی گرامی آئے، آقا سے محبت کرنے والا درود پڑھے. محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تمام نبی پیغمبروں کی ارواح جمع خطاب اللہ پاک نے کیا. کوئی آقا کی شان پنجابی زبان میں بیان کرے گا، کوئی سونے کی شان سرائے کی زبان میں بیان کرے گا، کوئی آقا کی شان اردو زبان میں بیان کرے گا، کوئی سرور کائنات کی شان پشتوں میں بیان کرے گا، ہندکوں میں بیان کرے گا. یہاں جمع ہونے والوں، جمعے کے لیے آنے والوں، قاری کامران آقا کی شان خدا کے قرآن سے بیان کرے گا. کھولو اللہ کا قرآن، تیسرا سپارہ گھر جا کر کھول کر اللہ کے قرآن کا ترجمہ دیکھنا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ پاک نے فرمایا نبی پیغمبروں کی روحوں، وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا. وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے محبوب کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے. آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کے سر پر تاج نبوت اڑاؤں گا. میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا. وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، تمام نبی پیغمبروں کی روحیں موجود ہیں. جمعے کے لیے آنے والوں، دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، زمین ملکیت سمجھ آئی، بنگلے کوٹھی سمجھ آئے، صدارت ندارت سمجھ آئی، عہدے سمجھ آئے. سونے نبی کی عظمت کب سمجھ آئے گی؟ سونے نبی کا مقام کب سمجھ آئے گا؟ سونے نبی کی بلندی کب سمجھ آئے گی؟ تمام نبی پیغمبروں کی روحیں وعدہ دینے والی، اللہ کی ذات وعدہ دینے والی. توجہ کرو، آقا کی شان میں کیا بیان کروں گا، قاری طیب کیا بیان کرے گا، علماء صلاح کیا بیان کریں گے، مورخین تاریخ لکھنے والے کیا بیان کریں گے، سیرت لکھنے والے کیا بیان کریں گے. مبارک مبارک نبی وہ ملا جس کی تعریف خود رب کائنات بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز بولو سبحان اللہ. جمعے کا وقت ہے اور اس مجلس اور محفل کو آسمان کے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. سبحان اللہ. مسجد کے دروازے پر فرشتے مسجد میں آنے والوں کی انٹری کر رہے ہیں. سبحان اللہ.
اگر تیری میری سبحان اللہ فرشتوں کی سبحان اللہ سے مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے آپ کو سبحان اللہ، اللہ کو سبحان اللہ۔ تمام نبی پیغمبروں کی روحیں وعدہ دینے والی، اللہ کی ذات وعدہ لینے والی، سبحان اللہ کہا وعدہ کرو، عہد و میثاق دے دو، تم سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، وعدہ کرو، عہد و میثاق دو، میرے سونے کا استقبال کرو گے، نصرت و اکرام کرو گے۔ آج جو وعدہ کرے گا میں اللہ اسی کو نبی بناؤں گا۔ سبحان اللہ نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا الہی جب سب کے بعد میں آئے گا، سب سے آخر میں آئے گا، سب سے پیچھے آئے گا، ہم استقبال کیسے کریں گے، نصرت و اکرام کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے فرمایا وعدہ تم کرو، انتظام بخود خالق کے کائنات کرو۔ سبحان اللہ تمام نبی پیغمبروں کی ارواح نے کہہ دیا، کہنے لگے قولوا اقررنا، قولوا اقررنا، الہی وعدہ کرتے ہیں، عہد و میثاق دیتے ہیں، تیرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ سبحان اللہ فرمایا میرے فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں اللہ بھی گواہ ہو گیا، انہوں نے وعدہ کیا، عہد و میثاق دیا، میرے محبوب کا استقبال کریں گے، نصرت و اکرام کریں گے۔ سبحان اللہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہاری والوں کون مولانا تھانوی؟ 1300 کتابوں کے مصنف۔ سبحان اللہ ایک ایک کتاب اٹھاؤ، کتاب کا ایک ایک ورق اٹھاؤ، 1300 کتابوں سے آقا کی محبت جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ سبحان اللہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نشر الدین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں، اکیلا پن ہے، دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ آدم علیہ السلام کی نگاہ حضرت حوا پر پڑی، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ سے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم یہ تیرے لیے بنائی گئی۔ سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے بات سنی، حضرت حوا کے قریب آئے، ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے فرمایا آدم حوا کو ہاتھ لگانے سے پہلے حوا کا حق مہر ادا کر۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا الہی سونا دوں کہاں نہیں، چاندی دوں کہاں نہیں، ہیرے جواہرات دوں کہاں نہیں، دودھ شہد کی نہریں کہاں نہیں، سونے چاندی کی اینٹوں کے محلات کہا آدم سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، دودھ شہد کی نہریں نہیں، بلکہ آدم میرے آخری نبی پر، امام الانبیاء پر، سرور کائنات پر تو 20 مرتبہ درود پاک پڑھ دے۔ ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر حوا کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام سے کہہ دیا بیٹے شیش جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی دکھ درد آئے، جب بھی کوئی مصیبت آئے، تو آخری نبی پر درود پاک پڑھنا، ادھر تو درود پاک پڑھے گا، ادھر تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ شیش علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت آدم سے پوچھا نسل انسانی کے ابا آپ ہو، اللہ نے سب سے پہلے آپ کو بنایا، یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھوا رہے ہو؟ یہ کون ہے جس پر درود پاک پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے شیش تجھے نہیں خبر میں جنت میں رہ کر آیا ہوں، جنت کے محراب پر، در و دیوار پر، ممبر و محراب پر، درختی ڈالی ڈالی پر، پتے پتے پر میں نے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر چاہتے ہو سچے عاشق رسول بنو، میرے اکابر علماء دیوبند کے قدموں میں آؤ، نبی کا سچا عشق پاؤ۔ سبحان اللہ۔ آؤ جنت البقیع کے قبرستان چلیں، جہاں حضرات صحابہ کرام کی قبریں ملیں گی، اقوال مطالعات کی قبریں ملیں گی، بنات رسول کی قبریں ملیں گی، وہی بہاری والوں سب سے زیادہ میرے اکابر علماء دیوبند کی قبریں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ساری زندگی جن لوگوں نے آقا کی غلامی میں گزار دی، سبحان اللہ۔ جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر دفن ہو گئے۔ اگر ایک ایک کا نام لوں بہت وقت چاہیے۔ یہ وہ علماء صلحاء سلف صالحین جنہوں نے ایک ایک نبی کی سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی سب کا رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت یہ رومال میں آپ کے لیے مدینے سے ہدیہ لایا۔ سبحان اللہ۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے رومال لیا، آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھ لیا۔ اللہ۔ برابر میں ایک مرید بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت یہ رومال تو ہندوستان میں بنا ہے، یہاں سے بن کر مدینے گیا ہے، وہاں سے یہ خرید لایا ہے۔ مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے نہیں خبر یہ رومال کون سے کارخانے میں بنا، کون سی فیکٹری میں تیار ہوا، یہ تو میرے لیے مدینے سے ہدیہ لایا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ہوا ساوے گنبد کو لگی ہے وہی ہوا اس رومال میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ عظمت مصطفیٰ، زندہ باد۔ شان مصطفیٰ، زندہ باد۔ میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام خواجہ عبدالمطلب، کیا نام؟ خواجہ عبدالمطلب۔ جو میں نے اس لیے پوچھ لیا، انٹرنیٹ واٹس ایپ کا دور ہے، لوگوں کو اپنے دادا کا نام یاد ہی نہیں رہتا۔ خواجہ عبدالمطلب گھر تشریف لائے، آ کر آپ کی دادی سے کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا بیت اللہ سے چلتا ہوں عجیب و غریب خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری بہو آمنہ ہے بھی بیوہ، خوشبو بڑی لگاتی ہے۔ بیوہ عورت کا اتنی خوشبو لگانا اچھا نہیں، تو عورت ذات ہے، اسے سمجھا اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کرے۔ آپ کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمنہ ادھر آ۔ حضرت آمنہ تشریف لائی، کہا بیٹی میں جانتی ہوں تو اونچے حسب نسب والی ہے، لیکن ہم بھی بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، تیرے ابا شکایت کر رہے اتنی خوشبو استعمال نہ کیا کر۔ جب آپ کی دادی نے یہ بات کہی، حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میری اماں کہ کبھی میں بتا گئی ہوں، کہا نہیں آپ نے کبھی مجھے خوشبو لگاتی دیکھا، کہا نہیں کہ کبھی کسی نے مجھے خوشبو لا کر دیا، کہا نہیں کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤں مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤں حیران رہ جاؤ گے، اگلی بات بتاؤں پریشان ہو جاؤ گے۔ کہنے لگی میری اماں میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ کیا معاملہ بنا ہوا ہے، میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے جتنے پتھر آتے ہیں وہ تمام کے تمام موم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی میری اماں تم خوشبو پر حیران ہو، میرے ابا تم خوشبو پر حیران ہو، اگلی بات بتاؤں مجھے دیوانی کہو گے، اگلی بات بتاؤں حیران
سینکڑوں عورتیں مجھے پکا جلا کرتی ہیں، ادھر مجھے پیاس لگی ایک نہیں سینکڑوں عورتیں مجھے شربت پلایا کرتی ہیں، یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، یہ ستارے میرے سامنے جھکا کرتے ہیں، یہ شجر حجر مجھے سلامی دیا کرتے ہیں۔ میری اماں میں تو کہتی ہوں تمہارا کمال نہیں، میرا کمال نہیں، اہل عرب کا کمال نہیں، اہل عجم کا کمال نہیں، بلکہ یہ تو نئے آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ سبحان اللہ جمعے میں آنے والوں کسی نے آواز لگائی عبد المطلب مبارک تیرے گھر میں پوتا پیدا ہوا۔ حضرت عبد المطلب تشریف لائے، دیکھ کر حیران رہ گئے، سارے حجرے میں آقا کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، سبحان اللہ سارا حجرہ منور، سارے حجرے میں روشنی روشنی، سارے حجرے میں خوشبو ہی خوشبو۔ آپ کی دادی بڑی حیران، حضرت عبد المطلب بڑے حیران، سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے سارے حجرے میں خوشبو، میرا سارا حجرہ منور اور روشن۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کیسر و کسرا محلات کے جگرے گر گئے، فارس کی جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، بیت اللہ میں رکھے ہوئے بت گر گئے۔ میں نے کہا اللہ نے لال دیا، بیٹا دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے نگاہ ماری، میں حیران رہ گئی، پیدا ہونے والا بچہ سجدے کی حالت میں تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ آمنہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ نے لال دیا، اللہ نے بیٹا دیا، دیکھوں تو صحیح کیسا دیا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے آنکھوں میں سرما پہنا ہوا تھا، غسل دینے کی ضرورت نہ تھی، میرا سارا حجرہ منور اور روشن تھا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا اے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج اپنے لال کو دیکھ کر خوش ہوتا، سینے سے لگاتا، کاندھوں پر بٹھاتا، مکے کی گلیوں کی سیر کراتا، کھلونے لا کر دیتا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہی ہوں، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، یہ پیارا ہے میرا، یہ میٹھا ہے میرا۔ آمنہ دنیاوی بچے دنیاوی کھلونوں سے کھیلیں گے، جب تیرے لال کو ضرورت پڑے گی میں چاند کو لاؤں گا، اشارہ یہ کرے گا چاند کا جگر پھٹ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پورا ہفتہ پنجاب کا سفر میں نے کیا، تھکے ہوئے آپ ہیں۔ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر عظمت مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد آج آپ نہ بولے آج یہ بولے، سبحان اللہ سب کا حصہ پڑے نا، مولویوں کے ساتھ ذمہ نہیں۔ سبحان اللہ ہر نبی کے امتی کے ذمہ محبت کا حق ادا کرے، محبت سے آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ مجھے آپ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ نے نبی وہ دیے جہاں دکان مکان کارخانہ اچھی گاڑی نیک اولاد کا شکر ادا کرتے ہو، وہاں اس بات کا بھی شکر ادا کرو مولا مہربانی تیری، تو نے رحمت والے نبی کا امتی بنا۔ سبحان اللہ آمین سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا اے کاش عبداللہ زندہ ہوتا، آج مکے کی گلیوں کی سیر کراتا، اپنے لال کو سینے سے لگاتا۔ یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی سیرت سننے آنے والوں، جمعے میں قاری طیب کی دعوت پر جمع ہو جانے والوں، توجہ کرو، آواز آئی آمنہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ محبوب ہے میرا، دنیا میں بچے دنیا کی سیر و تفریح کریں گے، جب تیرے لال کو گھومنے کی ضرورت پڑے گی میں وہاں بلاؤں گا جہاں کوئی نہ
لیکن ابھی یہ بات چلی نہیں تھی. حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دادی کہنے لگی عبد المطلب ابھی کہہ رہے تھے میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا, اتنا بڑا جمیل بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب تم نے یہ نام کیسا رکھا ہے؟ آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا. سبحان اللہ. آج سے پہلے میں نے یہ نام بھی کبھی نہیں سنا. سبحان اللہ. کہنے لگی عبد المطلب محلے والے آئیں گے, علاقے والے آئیں گے, قرب و جوار والے آئیں گے, علی و قریب والے آئیں گے. عبد المطلب نام کا معنی بتاؤ, مطلب بتاؤ. یہاں جمع ہونے والوں, آقا کی سیرت سننے آنے والوں, میں سونے نبی کی ولادت بیان کر رہا ہوں. کالج والوں, یونیورسٹی والوں, دفتروں والوں, گھرے لگانے والوں, مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں, دفتر کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں, توجہ کرو. حضرت عبد المطلب نے کہہ دیا میری گھر والی محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے. سبحان اللہ. سبحان. فرمایا محمد اسے کہتے ہیں جس کی سارا زمانہ تعریف کرے. تیرا اور میرا نبی محمد بھی, احمد بھی. محمد وہ جس کی سارا زمانہ تعریف کرے, اور احمد وہ جو سارے زمانے میں رب کی سب سے زیادہ تعریف کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ ہے, بے شک. کتنا میٹھا اور پیارا نام ہے. جب تک 2 مرتبہ ہونٹ چھونے نہیں محمد ادا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جب تک 2 مرتبہ ہونٹ پیار نہ کرے, بوسہ نہ لے, چومے نہ, محمد ادا نہیں ہوتا. توجہ کرو, تمام نبی آئے, آ کر جانے کے لیے. تیرا اور میرا نبی آیا ہمیشہ. سبحان اللہ. بے شک. جب تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لائے, پھر کسی کے آنے کی ضرورت نہ رہی. اللہ نے ختم نبوت کی مہر لگائی, نبوت کا دروازہ بند کیا. کہا میرے سونے, میری خدائی ہمیشہ کے لیے, تیری ختم نبوت ہمیشہ. سبحان اللہ. دائی حلیم آئیے, ابن عقیل پہلے قافلے والیاں بچے لے گئے. ایک بچہ ہے جس کا ابا دنیا میں نہیں. یہ بات میری سمجھ نہیں آتی کہ دوسرے قافلے والیوں نے آپ کو نہیں لیا. ارے اللہ نے جو نعمت حلیمہ کے مقدر میں لکھ دی وہ کسی اور کو کیسے ملی. سبحان اللہ. دائی حلیمہ آئی, اونٹنی کمزور, خود بیمار, شہر نادر, پہنچی ہے مکے. کسی کا ایک بچہ ہے, ابا دنیا میں نہیں. آئی سیدہ آمنہ کے بوئے پر کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آواز لگائی, میں دائی حلیمہ ہوں, بچے کو لینے آئی ہوں, کوئی ہے تو دروازہ کھولے. اللہ. سیدہ آمنہ نے بوا کھولا, دروازہ کھولا. دائی حلیمہ ساتھی اندر آئی. آمنہ میں نے سنا تیرے یہاں بچہ ہے. سیدہ آمنہ نے کہا لیکن حلیمہ ابا نہیں ہے. اللہ. کہنے لگی مجھے دکھا. توجہ کرنا, سیدہ آمنہ نے آقا کے چہرے انور سے چادر ہٹائی, حلیمہ کی آنکھیں چھلیا. سبحان اللہ. کہنے لگی آمنہ تیرا بچہ ہے. سیدہ آمنہ نے کہا میرا بچہ ہے. کیوں؟ کہنے لگی آمنہ سینکڑوں بچے کھلائے, تیرے محمد جیسا سونا میری نگاہ میں نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. آمنہ سینکڑوں بچے میری گود میں کھلائے, لیکن تیرے محمد جیسا
کوئی ہے محبت سے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے آقا کی غلامی میں سبحان اللہ کہنے والا؟ اگلی بات درس کرو، سبحان اللہ، توجہ ہے؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ نے کہا جبریل کیسے دیکھتا؟ بنانے والا میں خدا، بننے والا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، زمین میری، سما میرا، مکی میرے، مکہ میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، فلک میرا، عرش میرا، پہاڑ میرے، سمندر میرے، ندی نالے میرے، دریا میرے، گناہ میرا، چمیلی میری، آدم میں نے بنائے، یونس میں نے بنائے، یوسف میں نے بنائے، ابراہیم میں نے بنائے، موسیٰ میں نے بنائے، عیسیٰ میں نے بنائے، ساری کائنات میں نے بنائی۔ ارے جبریل کیسے دیکھتا، آمنہ کیسے دیکھتی، ارے حلیمہ کیسے دیکھتی؟ بنانے والا میں خدا، بننے والا مصطفیٰ، بنا کر وہ قلم ہی توڑ دیا جس قلم سے میں نے محمد بنایا۔ سبحان اللہ، تکبیر اللہ اکبر، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، علامہ کاری کامران سے زندہ باد۔ کہا ساری کائنات میں نے بنائی، ساری کائنات میں نے سجائی۔ یہ رات میری ہے، دن میرا ہے، صبح میری ہے، شام میری ہے، یہ سورج میرا ہے، یہ ستارے میرے ہیں، یہ کائنات میری ہے۔ لیکن پوری کائنات میں جیسا محمد بنایا، کائنات میں رب نے کسی کو نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دائی حلیمہ نے اٹھایا، سینے سے لگایا، دوڑ لگائی۔ سبحان اللہ، سیدہ آمنہ کہنے لگی حلیمہ کہاں چلی تھے؟ کہاں دوڑ لگائی؟ یوں نہ سمجھنا ابا دنیا میں موجود نہیں، میں خود خبر گیری کروں گی۔ کہاں چلی؟ توجہ کرنا۔ دائی حلیمہ ساتھ گیا، اس لیے دوڑے چلی جا رہی ہے کہیں ملنے والی نعمت چھن نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ آئی کہنے لگی شوہر کو اونٹنی اٹھا، وہ نعمت لائی ہوں جو آج سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ سبحان اللہ، اونٹنی چلی نہیں، دوڑی دوڑی نہیں، برق رفتار ہو گئی۔ سبحان اللہ، پہلے قافلے والیاں جو 4 دن پہلے بچوں کو لے کر چلی ہیں، کہنے لگی گرد غبار ہے، اندھیرا ہے، آندھی ہے، یہ دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔ قافلے والیوں قریب قریب ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ۔ ایک مائی کہنے لگی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ اللہ، دوسری مائی نے دیکھا، کہنے لگی لٹیرا نہیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے دونوں جہانوں کے مقدس کا سریرا۔ سبحان اللہ، مائی کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگی دیکھ، بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کہنے لگی لٹیرا نہیں، دونوں جہانوں کے مقدر کا سویرا۔ سبحان اللہ، بیاری والوں کاری کامران کا نام دینے آیا، خدا کے لیے شکر ادا کرو، اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا جو نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، پورا قرآن تیرے اور میرے نبی کی شان میں کھولو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ واٹس ایپ، میسنجر، ٹویٹر، فیس بک، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں میں پیغام دینا چاہتا ہوں، واٹس ایپ سے نہیں، میسنجر سے نہیں، ٹویٹر سے نہیں، فیس بک سے نہیں، چاہتے ہو جنت، سونے نبی کی غلامی کرو، اپنا اگلا قدم جنت میں رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی وہ ملا جو تمام نبیوں کا سردار۔ سبحان اللہ، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا۔ تیرے اور میرے نبی کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں۔ سبحان اللہ، کائنات میں ایسا کون سا شخص ہوگا
جیسے آقا کی ولادت کی خوشی نہ ہو، آقا کی دنیا میں تشریف لانے کی خوشی نہ ہو، لیکن بہاری والوں توجہ کرنا، ربیع الاول کے مہینے میں تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینے میں ولادت لکھو، توجہ کرو، ذہن نشین کرو، ربیع الاول کے مہینے میں ولادت اور ربیع الاول کے مہینے میں نبوت کا اعلان اور ربیع الاول کے مہینے میں مکے سے مدینے ہجرت اور ربیع الاول کے مہینے میں تیرے اور میرے نبی سرور کائنات امام الانبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوستو پیغام دینا چاہتا ہوں، زبانی محبت نہ کرو، عملی محبت کرو، وہ عملی محبت جو ابوبکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان بن نورین نے، حیدر کرار علی مرتضیٰ نے، امیر معاویہ نے، حسن حسین نے، طلحہ و زبیر نے، توجہ کرو، وہ محبت جو حضرات اکابر علماء کرام نے، اللہ والوں نے، کتب ابدال غوث پیروں نے، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا، اگر ایک ایک کا ذکر کروں شام اور رات ہو جائے، جنہوں نے ساری زندگی آقا کی غلامی میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ وہ کالا بلال نیچے آگ کے شعلے اور کولے، اوپر پہاڑ کا بھاری پتھر ہے۔ سبحان اللہ۔ اتبا نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا، ایک والی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، نیچے آگ کے شعلے اور کولے، اوپر پہاڑ کا بھاری پتھر ہے۔ اتبا نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے، کسی کی نگاہ پڑ گئی، کہا بلال یہ تجھے جان سے مار دیں گے، اگر یہ نہیں چاہتے تو اللہ کا نام آہستہ لے لے۔ یہاں جمع ہونے والوں، آقا کی سیرت سننے آنے والوں، یہ بلال کہنے لگا جان دوں گا، لیکن اللہ کی توحید سے بلال انکار نہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابج کا رہنے والا کالا بلال ہے، موٹے ہوٹ ہے، کالا چہرہ ہے، غلام ابن غلام ہے، لیکن سرور کائنات امام الانبیاء کا سچا عاشق ہے۔ میں نے کہا ایک والی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، لیکن بلال کی زبان سے نکلتا اللہ احد اللہ احد، مر جاؤں گا لیکن اللہ کی توحید سے بلال انکار نہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے اللہ نے انعام کیا دیا؟ صحابہ کے درمیان میں بیٹھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ادھر آ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کا بلال میں نے جنت میں وہ محل دیکھا ہے جو اللہ تجھے دے گا۔ اللہ۔ بلال میں نے وہ حور دیکھی ہے جس سے اللہ تیرا نکاح کرے گا، اللہ۔ تو راضی ہے؟ برابر میں بیٹھا ہے۔ آقا نے پھر پوچھا بلال راضی ہے؟ قریب ہو کر کہنے لگا آقا آپ ہوں گے وہاں؟ سبحان اللہ۔ آقا آپ ہوں گے وہاں؟ فرمایا بلال جنت کا محل ملے، جنت کی حور ملے، یہاں جمع ہونے والے جوانوں یہ کیسا عاشق ہے؟ کہنے لگا آقا جنت کی حور نہیں، جنت کے محل سے نہیں، سرور کائنات میں نے تو تجھ سے محبت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلال کیا جانے جنت کا کیا محل، بلال کیا جانے جنت کی کیا حور ہے۔ میں تو آپ کے شعلوں پر سو کر ابو جہل کو کہتا رہا ہوں سنو نبی میرا ہے، میں بلال نبی کا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا میں آقا کی ولادت بیان کی، یہاں جمع ہونے والوں جہاں ولادت سے پیار کرو، میلاد سے پیار کرو، وہاں نبی کی سیرت اور صورت سے بھی پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ آج بتائیے کیا عرض کروں، دکان مکان کارخانہ بلڈنگ کو بہت اچھا ہے، لیکن خدا کے لیے کبھی اکیلے میں بیٹھ کر 5 منٹ سوچو، کل قیامت کے دن جب آقا کا سامنا ہوگا میں کیا کہوں گا؟ اللہ۔ 5 منٹ کیا کروں گا آقا میں آپ کروں؟
ہے، نہ شادی ہے، نہ کبھی ہے. اللہ سب میں نے اور آپ نے بھلا دیا. آئے کس لیے تھے، کر کیا رہے؟ اللہ آقا نے صحابی سے پوچھا سب نماز میں نظر آ رہے ہیں، طلب انہیں ورنہ کہاں گیا ہے؟ اللہ صحابی کہنے لگا آقا طلب بیمار ہے، تیرے اور میرے باپ پورے باپ کے لیے ٹائم نہیں، اللہ پوری امت کے لیے ٹائم نہیں. اللہ گھر کا آدمی بیمار ہو، اللہ نہ کرے اسپتال میں داخل ہو جائے، بھائی ایک دوسرے سے کہتے ہیں آج تیری باری، آج تیری باری، آج تیری باری. اللہ پانی پلانے والا کوئی نہیں، دوا کھلانے والا کوئی نہیں. اللہ وقت ہی نہیں، ٹائم بھی نہیں، دنیا کی دوڑ ہے. نبی وہ ملا، حضرات صحابہ کرام سے کہا آؤ دیوانوں پروانوں، ہم طلب کی عیادت کے لیے چلے. اللہ اکبر سبحان آقا تشریف لائے. طلب بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے. آقا نے پوچھا طلب کی کیسی طبیعت ہے؟ کہا آقا کبھی ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر آقا تشریف فرما رہے، پھر جاتے ہوئے تشریف لے جاتے ہوئے آقا نے بات عرض فرمائی اگر طلب کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. طلب بن برہ کا جنازہ میں خود اللہ کا نبی پڑھاؤں. اللہ اکبر سبحان اللہ یہ بات ارشاد فرما کر آقا تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا. فرمانے لگے آقا آئے تھے، اللہ تشریف لائے تھے، سبحان آقا آئے تھے. صحابی کہنے لگا تجھے کیا خبر، تو بے ہوش تھا. کہنے لگے تمہیں خبر نہیں، مجھے جو ہی ہوش آیا میرا سارا حجرہ آقا کی خوشبو سے معطر. سبحان اللہ صحابی کہنے لگا طلب مبارک مبارک. اللہ کے نبی ارشاد فرما گئے اگر طلب بن برہ دنیا سے رخصت ہو جائے تم مجھے خبر کرنا. طلب بن برہ کا جنازہ میں خود اللہ کا نبی پڑھاؤں گا. سبحان اللہ حضرت طلحہ نے یہ بات سنی، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے ایسا نہ کرنا، ایسا کبھی نہ کرنا. صحابی کہنے لگا کیوں؟ لوگ تو تمنا کرتے ہم مرے ہمارا جنازہ آقا پڑھائیں، تم نے روک دیا. کہنے لگا تمہیں خبر نہیں ہے میرا گھر مسجد قباء کے قریب ہے، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں رہتے ہیں، 8 میل کا فاصلہ ہے. میں ڈرتا ہوں کہیں رات کی تاریکی میں میرا انتقال ہو گیا اور تم نے اللہ کے نبی کو خبر دی آقا میرے جنازے کے لیے تشریف لائیں اور یہودی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا. اللہ اللہ تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی جنازہ پڑھنا، آقا کو تکلیف نہ دینا. اللہ اکبر محبت کا انداز بھی. اللہ صبح سے لے کر شام تک زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جنون کیا کرتے ہیں، ظلم کیا کرتے ہیں، اللہ کی زمین پر تباہی اور بربادی پھیلاتے ہیں. جمعے میں آنے والوں یہ سارے ملک میں ساری دنیا میں جو مسلمان جلت میں ہیں کبھی سوچو تو صحیح اللہ کا قرآن کہتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سبحان اللہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سبحان اللہ خشکی میں، تری میں، زمین میں، زمان میں جتنا عذاب آتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے میرے اعمالوں کا کمایا ہوا ہے. اللہ تمہارے میرے اعمالوں کا کمایا ہوا جیسا عمل کرتے ہیں رب فیصلے ویسے دے. اللہ رات کی تاریکی میں طلب بن برہ کا انتقال ہو گیا. حضرات صحابہ کرام نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، جنت البقیع میں دفن کر دیا. فجر کی اذان کی آواز آ گئی. حضرات صحابہ کرام نماز کے لیے تشریف لائے.
نماز کے بعد کسی نے آقا سے عرض کر دی آقا چلا بن برہ دنیا سے چلا گیا، اللہ انتقال ہو گیا۔ آقا نے فرمایا تم نے مجھے خبر نہیں دی، مجھے نہیں بلایا؟ میں نے کہا تھا جنازہ میں خود اللہ کا نبی پڑھاؤں گا۔ صحابی کہنے لگا آقا ہم نے کہا تھا لیکن تعالیٰ نے ہمیں روک دیا۔ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں آقا میرے جنازے کے لیے تشریف لائیں، کوئی یہودی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ جو میں نہ دعا لوں، آقا نے فرمایا دعا کرو۔ آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا میرے مولا تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا تھا، میں تعالیٰ سے محبت کرتا تھا، میرے اللہ تعالیٰ تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، میری تمنا ہے تو طلحہ سے اس حال میں ملاقات کر کہ جب تیری طلحہ سے ملاقات ہو تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو اور طلحہ تجھے دیکھ کر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، یہ دنیا بھی صورت یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ختم ہے۔ جرم میں آنے والوں پہلے والے کہاں چلے گئے، ان سے پہلے والے کہاں چلے گئے؟ آؤ سرور کائنات امام الانبیاء کی سچی محبت کا دلوں میں چراغ جلاؤ، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا میں کون؟ سرور کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا کا آخری وقت آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ، بہاری والوں میں نے کہا تیرے میرے نبی کی ولادت ربیع الاول میں، نبوت کا اعلان ربیع الاول میں، مکے سے مدینے ہجرت ربیع الاول میں، اور تیرے میرے نبی کا دنیا سے رخصت ہونا ربیع الاول میں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے آقا نے فرمایا عائشہ پانی کا پیالہ لا۔ فرماتی ہے میں سب کی پیاس لگی ہوگی، پانی پیے گے میرے آقا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں پانی کا پیالہ لائی، آقا نے ہاتھ مبارک پانی کے پیالے میں ڈالا اور چہرے انور پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ میں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا کیا ہوا، کیا بنی، کیا ہوا؟ فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگ، آدمی کو اتنی پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اللہ فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگ، آدمی کو اتنا پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آیا۔ اللہ فرمایا میری عائشہ موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگ، آدمی کو اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جبریل امین حضرت اسرائیل تشریف لائے۔ جبریل امین نے عرض کیا آقا جنت کے کون سے مقام پر آپ کا گھر بنایا جائے، جنت النعیم میں، جنت المأویٰ میں، جنت الفردوس میں؟ فرمایا جبرائیل مجھے جنت کے عالیشان مقام پر لے جاؤ گے، میرا ابو بکر تڑپ تڑپ کے مر جائے، اللہ میرا عمر عثمان علی کہاں جائے گا، طلحہ زبیر میرا بلال کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ چلو جبرائیل ابو بکر صدیق نے میری زیارت کی ہے، فاروق اعظم نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، عثمان علی میری محفل میں بیٹھے ہیں، میری امت کے گناہ کرنا، میری امت کے خطاوات، میری امت کے سلاکار کس کے روزے اقدس پر حاضری دیں گے، کہاں جا کر سلام عرض کریں گے؟ عائشہ کا حجرہ ہے، توجہ کرو۔ حضرت اسرائیل موت کے فرشتے نے کہا آقا مجھے اجازت ہے؟ اللہ کے نبی نے اجازت دی۔ حضرت اسرائیل نے کام کرنا شروع کیا۔ آقا نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت اسرائیل کہتے آقا میری کیا مجال جو آپ کو تکلیف دوں، میری کیا جرأت اور ہستی جو آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا ارادہ کوئی نہیں، پروگرام کوئی نہیں، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی۔ اللہ
فرمایا اسرائیل تو جنہیں جان کر کے موت کے وقت میں تکلیف دینا چاہتا ہوگا، کبھی گھٹنوں میں روک کر، کبھی ٹخنوں میں روک کر، کبھی چھاتی کے درمیان میں روک کر، اسرائیل ان کی کیا حالت بنتی ہوگی، ان کا کیا معاملہ بنتا ہوگا۔ اس لیے اسرائیل آج میری تمنا ہے، آج میری آرزو ہے، آج میری حسرت ہے، اسرائیل قیامت کی صبح تک میرے جتنے امتی عورت مرد آئیں گے اور تم نے موت کی تکلیف دے گا، آج وہ تمام تکلیف میں اکیلے محمد رسول اللہ کو دے لے، میرے امتیوں کو موت کی تکلیف نہ دینا۔ نبی کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، نبی کا پیار دیکھ، اپنی بغاوت دیکھ۔ نہ رہے آدم صفی اللہ، نہ رہے موسیٰ کلیم اللہ، تم اور میں کیا رہیں گے جب نہ رہے محمد رسول اللہ۔ اس لیے بہاری والوں پیغام دینا چاہتا ہوں جوانوں، صبح مدنی مسجد کی میناروں سے آواز آئے الصلاۃ خیر من النوم۔ نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ ہمارے یہاں تو حیدرآباد میں ہر مسجد کے مینارے سے صبح آواز آتی ہے، آپ کے یہاں بھی آتی ہے؟ آتی ہے۔ صبح اس جوان کو کیا کہوں جب مسجد کے مینارے سے آواز آئے الصلاۃ خیر من النوم، یہ موبائل کے نیٹ کا بٹن بند کر کے کہے، ادھر سے آواز آئے نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے، یہ نیٹ کا بٹن آف کر کے کہے کہ نماز سے بہتر نیند ہے، نماز سے بہتر نیند ہے۔ بلانے والا کہہ رہا نیند سے بہتر نماز، ادھر تو بیٹھے ہیں، کچہری کر رہے ہیں، موبائل میں لگے ہوئے ہیں ساری رات۔ جب اذان ہوئی اس وقت نیٹ کا بٹن بند کیا، سونے کا وقت ہو گیا۔ اللہ ایمان ہے میرا، مسجد کے مینارے سے آواز آئے آؤ نیند سے بہتر نماز ہے، بستر چھوڑو وضو کرو، مسجد میں آؤ، سر سجدے میں رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلی۔ یہاں جمع ہونے والوں ایمان ہے میرا، کل قیامت کے دن آقا فرمائے بستر چھوڑا میری محبت میں، وضو کیا میری محبت میں، مسجد میں آیا میری محبت میں، سر سجدے میں رکھا میری محبت میں، میں محبت کرنے والا نبی حوض کوثر کا جام لیے کھڑا ہوں تیری محبت میں۔ سبحان اللہ۔ ظہر کا وقت ہے، کارخانہ دکان مکان ہے، کاروبار اور تجارت ہے، آواز آئے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ یہاں جمع ہونے والوں، جمعے میں آنے والوں، ایمان ہے میرا، دکان چھوڑ، کارخانہ چھوڑ، دفتر چھوڑ، مسجد میں آؤ، سر سجدے میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلی۔ ایمان ہے میرا، کل قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آقا فرمائے دکان چھوڑی میری محبت میں، کارخانہ چھوڑا میری محبت میں، دفتر چھوڑا میری محبت میں، میں محبت کرنے والا نبی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں تیری محبت میں۔ سبحان اللہ۔ پورا مجمع وعدہ کرے نماز پڑھے گے انشاءاللہ مسجد اللہ کا گھر آباد کریں گے انشاءاللہ پانچوں وقت نماز میں آئیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت حضرت قاری طیب صاحب کی دعوت اور میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اس لیے سے حاضر ہوا کہ یہاں کی حاضری تک قیامت کے دن نجات کا سبب بنے۔ آمین۔ اللہ رب العزت میں دعا دوں جتنا مجمع ہے کل میری آنکھ جنت میں ملاقات کریں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. آمین. یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. آمین. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. آمین. چودھری محمد صدیق صاحب ہیں, جتنے مرحومین ہیں یا اللہ, حاجی محمد سفیان کے اہلیہ, ڈاکٹر محمد اشرف, جتنے اس دنیا سے چل بسے ہیں یا بیمار ہیں, بیماروں کو صحت دے, چل بسے کی قبر کو جنت کے باغ. اللہم آمین. حاجی رفیق صاحب, دین محمد صاحب مسجد کے بانیوں میں سے یا اللہ جتنے مسلمان چل بسے سب کی قبر کو جنت کے باغ. آمین. حاجی طیب صاحب کی محنتوں کو قبول فرما. آمین. نوازوں سے آواز آمین. ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین. تمام مجمع بیٹھا رہے, توجہ کرے. میرا بچہ آقا کی شان میں نعت پڑھے گا, وہ نہیں ہوگی شان میں ایک نعت ہو انشاءاللہ. تو بچہ نعت پڑھے گا, اس کے بعد انشاءاللہ العزیز خطبے کی اعلان ہوگی, خطبہ ہوگا, ترجمہ ہوگا, پھر تفصیلی انشاءاللہ دعا ہوگی. اور